ٹھیک ہے، قرآن اتر رہا ہے، وحی آ رہی ہے، سورج پلٹ رہا ہے، چاند ٹوٹ رہا ہے، درخت خود ہی چل کے آ رہا ہے، پتھر کلمے پڑ رہے ہیں، بغیر گٹھلیوں کے کھجوریں اگ رہی ہیں، آپ کی انگشتہائے مبارکہ سے پانی نکل رہا ہے، کتنے کتنے سو بندے اس پانی سے وضو کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن آ رہا ہے۔ لیکن اس دور میں بھی نبی علیہ السلام صحابہ کو بٹھا کے کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ لیکن کیونکہ اب یہ موضوع اسٹیجوں پہ اس لیے نہیں چھیڑے جاتے، انہیں سی آخیے تھانوں کہ تھوڑے دلوں میں رنگ لگا ہے تو تھی یہ دینے نہیں اٹھ کے یہ تھی اٹھ کے دینے یہ ادو ہی نکلنے نہیں تو گل تھی جی میں کہاں گا سب یس پھر میں رنگ لگا میں اٹھ کے پھر دینے، اس لیے یہ چیپٹر اب کلوز ہو گیا، یہ چیپٹر اب کلوز ہو ادھر سے کلوز ہو گئے، خانقاہوں میں کلوز ہو گئے، اب یہ باتیں ہوتی نہیں۔ میں کہتا ہوں اس دور میں جب اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دلوں کو زنگ تو اب پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ اور سب صرف زنگ ہی نہیں لگا، فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل پہ ایک سیاہ نقطہ بنتا ہے، اگر تو توبہ کر لے، رب کو منا لے، معافی مانگ لے، نقطہ مٹا دیا، نہیں کرتا گناہ پہ گناہ تو نقطہ بڑا، پھر 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 لکھا یہاں تک کہ سارے ہزارہ دل ہی کالا ہو گیا۔ اس لیے تو پتر احساس کوئی نہیں، کیوں دل کالے، دل کالے نہیں، زنگ لگا، لیکن یہ چیپٹر کلوز۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر امت پڑ گئی مادیت پرستی کی، امت کی ساری توجہ اس کی طرف، چٹا ہو، گورا ہو، فشل ہو رہے ہیں، ہفتے بعد ہو رہا ہے، مہینے بعد ہو رہا ہے، لیکن یہ چیپٹر امت نے کلوز کر دیا، یہ چیپٹر امت نے، جو لوگوں نے دیکھنا ہے، جو لوگوں نے دیکھنا ہے، دھو رہے ہیں، پریس ہو رہا ہے، صاف ہو رہا ہے، لیکن جڑا اللہ کے رسول نے دیکھنا ہے وہ وقت جو اللہ جناب سیدنا پاک بلال رضی اللہ تعالیٰ رنگ مبارک کالا شریف، خالی کالا نہیں جانا، کالا شریف، رنگ مبارک کالا میرا ہے انہوں کا کالا وہ کالا شریف، وہ جی کالا شریف کتوں مطلب رنگ مبارک لیکن دل مبارک سونا شریف، اور وہ دل اتنا سونا تھا، اتنا سونا تھا، آپ اور میں دعائیں کرتے اور کرواتے ہی اللہ مدینہ ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت بلال مدینہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا، شام کی جانب نکلے، کبھی شہر مدینہ سے باہر نہیں ہوئے، حضرت ابوبکر آئے، ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بلال مدینہ نہ چھڑ کے، تو آگے سے بلال روک کے عرض کرتے ہیں اے صدیق اکبر، اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں، اگر اللہ کے رسول کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دیں۔ یہ پھر شام چلی گئی، کتابوں میں کم و بیش 2 سال لکھی ہیں، اتنا سونا دل تھا حضرت بلال کا، وہ دل اللہ کے رسول کو اتنا پسند تھا، کم و بیش 2 سال کا عرصہ گزرا، اور ایک رات خواب میں نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، بلال کیا ہوا تیرا ہمیں ملنے کو دل نہیں کرتا؟ کتنا پیارا تھا بلال، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بلال تیرا سانو ملن تے دل نہیں کرتا، لیکن رنگ مبارک دل مبارک۔ یہ امیہ ظلم ڈھاتا تھا نا، حضرت صدیق اکبر سے ایک دن نہیں رہا گیا، گئے حضرت امیہ، حضرت لا حول ولا قوت الا باللہ، گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ سے سودا کرنے، اس نے ایک چٹا گورا اٹا کٹا غلام مانگا، اور ساتھ اس نے مانگا 5 اوقیہ سونا، اگر 5 اوقیہ سونے کو آج کے وزن میں کنورٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے 32 تولہ سونا، اور ادھر کا مجھے نہیں پتا لیکن پاکستان میں اس وقت 1 تولہ سونا جو اس کا ریٹ ہے وہ 2,85,000 ہے، یہ کم و بیش 1 کروڑ سے اوپر کی رقم بنتی ہے، جو حضرت صدیق اکبر نے امیہ کو دے کے حضرت بلال کو خریدا، سودا ہو گیا، 5 اوقیہ دے دیا، غلام دے دیا، سودا ڈن ہو گیا، حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا،
اور فرمانے لگے چل تجھے تیرے مائی کے پاس لے چل، چل تجھے تیرے محبوب کے پاس لے چل۔ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال چل رہے ہیں، جب تھوڑا سا آگے گئے نا تو پھر امیہ بولا بھی کہتا ہے ابو بکر میں نے سمجھا تھا مکے کا سب سے بڑا تاجر آ رہا ہے تو سودا بھی میرے ساتھ وہ تاجروں والا کرے گا، لیکن ابو بکر اتنا گھاٹے کا سودا کر گئے۔ صدیق اکبر رکے، امیہ کی طرف منہ کیا، پوچھا امیہ کیا ہوا؟ امیہ کہتا ہے اگر میری بات کرو تو میرے نزدیک تو بلال کی قیمت 1 اوقیہ بھی بہت زیادہ ہے، تو تمہیں 5 اوقیہ میں خریدوں گا۔ میں نے تو 5 اوقیہ اس لیے کہے تھے اتنا بڑا تاجر آ رہا ہے، کوئی بحث کرے میرے ساتھ۔ سودا 4.25 پہ، 4.25 پہ، 3.5 پہ، 3.25 پہ، 3.25 پہ، 2.5 پہ، 2.25 پہ، 1 پہ، 1.5 پہ ہوتا ہے۔ میں نے 5 مانگے، تمہیں 5 نکال کے دے دی، وہ اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا۔ صدیق اکبر بولے، فرمایا اے امیہ نہ ابو بکر نے کبھی گھاٹے کا سودا کیا ہے نہ کرے گا، گھاٹے کا سودا تو کر گیا ہے، اور تو نے مانگے 5 یا 100 مانگتا میں نے 100 بھی دے دیتا۔ مجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کون ہے، تجھے پتہ ہی نہیں بلال ہے کون ہے، تو بلال کے رنگ پہ گیا، تو نے بلال کا دل دیکھا ہی نہیں ہے۔ بلال کے سینے میں وہ دل دھڑک رہا ہے جو ٹوٹ کے اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، لیکن ادھر کیا ہے، رنگ گورے ہیں لیکن دل گورے۔ اسی لیے تو حضرت سلطان باہو نے کہا تھا، آپ نے فرمایا دل کالے کولو منہ کالا چنگا، دل کالے کولو منہ کالا چنگا، لیکن اگے بھی گل سنی اور وہی ہوا، فرماتے ہیں دل کالے کولو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے ہو، وہی ہوا ہے، نہیں پچھاڑی گئی ساڑھے کو، اسی یہ پیچھے پہ گئے اور اینوں، اور پھر پتر انشاءاللہ اللہ کے فضل میں ان علماء کی نمائندگی میں، انہی علماء کے پیچھے پیچھے جب ہم نبی جنت کی طرف چلیں گے پھر سارے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے، کیا سارے گورے پیچھے، سارے چٹے پیچھے، چلے میں اور کھول دیتا ہوں، سارے کشمیر والے گوری پٹی ہے، سارے پٹھان بھائی پیچھے، سارے ترکی والے پیچھے، سارے باکو والے پیچھے، آذربائیجان والے پیچھے، ترکمانستان والے پیچھے، ازبکستان والے پیچھے، لبنان والے پیچھے، فلسطین والے پیچھے، یہ سارے گوری پٹی ہے، یہ سارے پیچھے ہوں گے، اور جنت میں سب سے پہلے حضرت بلال داخل ہوں گے، کیونکہ جس سواری پہ سونے محبوب تشریف فرما ہوں گے اس کی رسی حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہوگی۔ اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو نے کہا تھا جس منزل نو عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ آئی۔ اس لیے تیسری بات یہ ہے ایدے والا ہو مالکانے کا لائے بھی اینو سونا کریے، اینو مانجیے، اینو توئیے، اینو صاف کریے، کیونکہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ تیرے بیٹے کا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، تو پھر کام کی آئے گا الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس کی بچت یہ دل لگو، یہ دل لگو بچے، لیکن میں بڑے دکھ سے کہنے لگا، بلکہ میں نے کیا کہنے اپنی حضرت کی بات سنا دیتا، آپ نے کم و بیش 100 سال مسند پہ جلوہ لگا اور سنی نہیں، 2013 میں حضرت کا وصال ہوا، 2009 میں خاموش ہو گئے، بولنا چھوڑ دیا، خاموش رہے 2-3 سال، لیکن آنکھیں خاموش نہیں، آنکھوں سے اتنے بڑے آنسو گرا کرتے تھے اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے مجھے دکان ڈالے، 100 سال ہو گئے مجھے دکان ڈالے، لیکن جو سودا لے کے بیٹھا کبھی مانگنے کوئی نہیں آیا، پتہ نہیں وہ کم کی ہو گئے۔ پھر وہی بات جہاں سے میں نے شروع کیا مینڈ کرنے لگا، اسی رزق والے ٹوئے جو باہر نکل سکے اسی اتھے ہی نہیں، وہ اس نے کہا کہ جب کام ہی نہیں چلنا کوئی اللہ اللہ کرو، شروع اس نے ایسے کیا لیکن ذکر الہی نے پھر اپنا جلوہ دکھایا، سینہ صاف ہوا، خواہشیں آرزوئیں جل گئی، اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کے دروازے پہ بیٹھے تو پھر میرا اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق جواب دے،
ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جدھر ہم بیٹھے ہیں یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، کیونکہ پتر ایسے موضوع بولے ہی نہیں جاتے، آپ بھی ایسے موضوع نہیں سنتے، کوئی آپ کو بھی ایسے موضوع پسند ہیں، پھڑ دو ڈالو جان نہ دیو مکہ مار لت کھچ خیر مار ڈنڈا مار گھوڑے دے بہ، آپ کو بھی ایسے موضوع پسند ہیں، اس لیے پھر یہ موضوع کھول ہی نہیں رہے۔ اور آج پھر یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مسجد۔ آج یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ جو ساڑھے لیے مسجد ہے، بلکہ جو یہاں زیادہ آئے تو ہم تو اس کو تانا بھی مارے چلو مسیح تھوڑا جائے، لیکن پتر کی یہ ہے اللہ کا پتر، اس کا اتنا پروٹوکول ہے، اس کا اتنا پروٹوکول ہے اس گھر کا، اس کی اتنی شان ہے۔ ہمارے معاملے تو چھوڑے گئے ہیں آخرت پہ، جو ہم مسجدوں میں کرتے ہیں یہ کل ہمارے کٹے کھلنے ہیں سارے جاتے، لیکن جو پاک لوگ ہیں ادھر ہی بہت بڑا نام ہے تاریخ کا سفیان ثوری، یہ بھی راویوں میں شمار ہے، ان کا چھوٹا نام نہیں ہے، اپنے وقت کے بڑے جلیل القدر۔ اور جیسے میرے ساتھ لگا ہے سلیمان مصباحی، ٹھیک ہے جی، مصباح چراغ، مصباحی چراغ والا، تو حضرت کے نام کے ساتھ کیا لگایا ہے؟ ثوری، ثور کہتے ہیں بیل کو، تو ثوری کا معنی کیا بنا؟ بیل والا۔ حضرت سفیان ثوری کیسے بن گئے؟ بیل والا کیسے بن گئے؟ لکھا ہے کہ آپ مسجد میں حاضر ہوئے، کیونکہ اس گھر کا پروٹوکول یہ ہے کہ جب یہاں آنا ہے تو آ کے پہلے دائیں قدم، اس گھر کا پروٹوکول، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آنا ہے جب تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اندر پہلے دائیں۔ لیکن حضرت سے کیا ہوا؟ پروٹوکول ٹوٹ گیا، توجہ نہیں تھی، دھیان نہیں تھا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مسجد میں پہلے بایاں پاؤں رکھ دیا، جیسے بایاں پاؤں رکھا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے؟ او سور، او ڈگے، او بیل، کیا ہوا تجھے ہمارے گھر میں آنے کی آداب بھی یاد نہیں رہے؟ حضرت نے صرف اس لیے کہ مجھے ساری زندگی اپنی یہ غلطی یاد رہے کہ ایک دن مجھ سے میرے رب کے گھر کا پروٹوکول ٹوٹا تھا، آپ نے اپنے نام کے ساتھ لگا دیا سفیان ثوری، سفیان ڈگے، اس لیے بھائی جی عدالت کریے۔ پتہ ہے صاحب ہم یہاں آ کے خالی کیوں چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں آج تک اس گھر میں آنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ جو کچھ آپ یا میں خود کو سمجھتے ہیں یہ آپ اور میں سمجھتے ہیں، بالکل جھوٹ سا، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور کبھی قرآن پاک سے ہمارا حقیقی پتر سٹیٹس پوچھو تو پھر قرآن ہمیں ہمارا حقیقی سٹیٹس کیا بتا رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو۔ ہم سارے کیا ہیں؟ ہم فقیر ہیں، لیکن ہم اس گھر میں فقیر بن کے آتے، اس لیے صرف نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہمیں اٹھایا نہیں جاتا، نہیں تو ایک ایک دا نام لے کے اٹھایا جائے، چل نکل تجھے تو ہمارے گھر میں آنے کا بھی نہیں، صرف حضور جی میں جنم اٹھانے نہیں۔ اگر سفیان ثوری کو گرفت ہو سکتی ہے تو آپ اور میں کس بات؟ اس لیے پتر یہ ایس کروں کچھ لے کے جانا نہیں تو فقیر بن کے، چودھری بن کے نہ ہو، صاحب بن کے نہ ہو، فقیر ہے پتر۔ وہ صرف فقیر نہیں، پھر کیا ہے؟ مثانے میں پیشاب، یہاں کون ایسا بیٹھا ہے جس کے مثانے میں اس وقت پیشاب نہیں؟ تھوڑا بہتا اگر کسی نے کیا ہے تو تھوڑا، اگر نہیں کیا آیا ہے تو زیادہ۔ یہاں کون ایسا بیٹھا ہے جس کی آنکھوں میں اس وقت پخانہ نہیں ہے، منہ میں تھوک ہے، اکثر بولتے گر جاتا ہے نیچے، ناک سے کتنی گندی چیز بہتی ہے، رگوں میں خون ہے، پتے میں صفرا ہے، تلی میں سودا ہے، بنے ہم مٹی کی ہیں، آکڑ پھر کس چیز کی ہے؟ آکڑ پھر کس چیز کی ہے؟ تکبر کس چیز کا ہے؟ اور گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ کیا ہے تجھ میں ایسا؟ وہ فقیرہ، وہ کبھی غور کر، تیرے گھر کا گٹر اتنا گندا نہیں ہے جتنا گند تو اپنے اندر لے کے گھوم رہا ہے۔ کس چیز کا کس چیز کا سریا تیری گردن میں؟ اس لیے خالی آئے خالی چلے۔ لیکن حضرت صاحب بس گفتگو ختم کرنے لگا، میرے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے۔ جس دن فقیر بن کے آؤ گے خالی نہیں جاؤ، کیونکہ فقیر نو کدی کوئی خالی ٹوردا نہیں، سانو کہن دے فقیر خالی نہیں ٹور، فقیر بن گیا۔ اور میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے بھی لکھا
کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا. اونچا نام ہوگا، اونچا نام سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم. پیشاب، پخانہ، تھوک، بل، خون، مٹی. جس نے اونچا نام رکھایا تے چولہے دے وچ سڑیا، نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا. فقیر بن گیا، بادشاہیاں دے کے واپس بھیجے، کچھ نہ بن کے آئی. سربری دے با فقط اس ذات دے ان پانی بڑے سن. کنی دیر پیو دے سلب چ رہے، کنی دیر ماں دے رہے. 2 باری پیشاب والی جگہ تو باہر نکلے. کیڑی شاید کو مینوں نہ چھوڑو. میرے میر بھائی بیٹھے ہو اینی دور ترلا محنت کرنا ہے کو مینوں اٹھ کے دسو مش بھائی صاحب میرے چاہے دی آکڑ جے میں ایتھے فقیر جو کچھ ہے وے باہر چھڈدا فقیر بن کے. پھر ویکھو پتر کدی کوئی خالی گیا نہیں. اللہ دا گھر، اللہ دا دربار. تو کدی کوئی خالی گیا نہیں. لیکن شرط آنا کیوں میں پھر بادشاہیاں مانگ اپنے فقیر بن گئے. دیکھو نا میاں صاحب کیسے مانگ رہے ہیں اللہ سے. واہ میاں صاحب تھوڑے تو باری، ساڑھے تو باری. دیکھو کیسا فقیروں والا انداز ہے. کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں؟ در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جیویں بال ایانا. اللہ پاک اج میں تہاڈے اگے انج ضد کرنی جویں چھوٹا بچہ اپنے ماں پیو کے کردا ہے. واہ واہ میاں جی. در تیرے تے میں اڑیاں کرساں تے جیویں بال ایانا. ایک نکی جئی ضد کر بیٹھی میں خالی نہیں جانا. دو باتیں بات ختم. کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی آئے اور آواز آئے اس کو بھی پھر آواز آئے. بندیا ہر ویلے ساڈا نام جپتا رہنا کی جان. عرض کی ربا چاہتاں دے بڑی سن لیکن تیرے ذکر نے ایسی روشنی کی تھی کہ سب چاہتاں سڑ گئی. ہن میری چاہت تو ہے اور تیرا محبوب ہے بس. ہاں اے 2 ویلے کھان منگا کوئی اس طرح کا سبب بنا دے کہ جب بھوک لگے کھانے کو مل جائے. باقی میں تیرے ذکر میں لگا. حکم آیا مجھے اپنے گھر جا اور جو برتن تجھے پسند آئے اٹھا لے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے جو تو نیت کرے گا کھانا نکلے گا. اور جب تک تو زندہ رہے گا کھانا نکلتا. بس ایک کام کرنا ہے، کھانا کبھی اکیلے کھانا نہیں. کھانا کبھی اکیلے کھانا نہیں. گھر گیا غریب آدمی کا جو سب سے بڑا برتن ملا پکڑا بسم اللہ شریف پڑھ کے نیت کی گوشت بھی کرا. اب جب بھوک لگنی 2 بندے لے آنے اندر جا کے برتن پکڑنا نیت کرنی کھانا نکالنا خود کھانا. مولانا روم فرماتے ہیں وہ کہیں بچپن کے دوست ملنے آگے 3 وہ بیٹھ گئے باتیں شروع ہو گئی. دوست باتوں میں اس کو بار بار کہتے جائیں بھائی کھانا رات کا نا تیرے پاس ہی کھانا. لیکن وہ دیکھیں کہ وہ ٹس سے مس ہوا کسی کو بھیجا بھی بازار کچن سے پکنے کی خوشبو بھی آ رہی. آخر ایک دوست بولی اس نے کہا یار تجھے کتنی بار کہا ہے کھانا تیرے پاس کھانا ہے تو نہ خود گیا نہ کسی کو بھیجا تو کہاں سے کھلانا. انہوں نے کہا نماز پڑھنی ہے جماعت نہ جو کو مسجد گئے نماز پڑھی واپس آئے. ایک دوست سے پوچھا تو کی کھانا انہوں نے کہا قیمہ. دوسرے سے پوچھا تو اس نے کہا جی کدو شریف اور ساتھ گوشت. تیسرے سے پوچھا تو کی کھانا اس نے کہا جی پالک گوشت. اندر گیا تھوڑی دیر بعد 3 مسالہ لے کے باہر وہ بڑے حیران
ایک بھی نہیں، تین سالن گرم بالکل فریش، پکنے کی خوشبو تو آئی کوئی، یہ کدھر سے لے آئے؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتا سالن کدھر سے آیا؟ انہوں نے کہا پہلے کھاؤ بتاؤں گا بعد، کیونکہ تجسس تھا، تجسس نے بھوک ختم اڑا دی، ایویں 2-4 نوالے لگائے، اٹھ کھڑے ہوئے، 10 کی اندر، وہ اندر لے گیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں 2 تو گئے گاؤں واپس، لیکن ایک چلا گیا جنگل، اور اس نے بھی جا کے نا اللہ اللہ کرنی شروع کر دی، جیسے اس نے بتایا تھا۔ 1 سال 2 سال 6 سال 8 سال 10 سال 11 سال 12 سال گزرے، اس کو بھی آواز آئی 10 بندے کیا چاہتا ہے، ہر وقت میرا ہی نام لیتا ہے۔ اس نے کی رب کریم چاہیے کچھ بھی نہیں، با میرے یار نہ دیش کی واپس بھی لو، چاہیے با میرے یار نہ دیش کی واپس بھی لو۔ مسلمانوں سانو 77 سال ہو گئے نصیب دوجے دیا دیش کی ہی واپس کرائی، اس علاوہ اسی کچھ نہیں کیتا، اسی یہی کیتا، ساڈا مارو کوئی بد نصیبی ایسی ہی ایک دوسرے دے اسی کسی ایسے پیر دی تلاش نہ، پیر جی ہیں جدا طویل تو وہ شریکاں دی لاتی ٹوٹ جائے، ہم ایسے بد نصیب اور گندے لوگ، ساڈا مارو کوئی اور۔ اس لیے سپیشل پتر جڑے جوان بچے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں تسی میری گل سمجھ سکو گے کہ نہیں۔ ہوں پتر میں واپس کر نہیں سکتا، نہیں تو میں یہ واپس کر سکا تو میں انگریزی سیکھ لینا، حالانکہ یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جنہوں نے ویسے گل کرنی سی انہوں نے میں کر ہی نہیں سکتا، تو تاڑیاں میری عادتیں پک گئی نے، تو ہوں جاندے جاندے جان جائے عادتیں ساڑیاں 50 40 45 سال ساری عمر جاندے جاندے عادتیں، یا تو انہوں نے کہ مصباحی صاحب ہی روز سٹا مارن آ کے تو شاید کوئی مصباحی صاحب پھر یا قسمت یا یہ بھی میرا گل بیٹھا تھا، کنوں اتنی تکلیف ہوتی کہ میں انہوں گل کر سکتا، میں پڑھوں اپنا حالت دل سنا، لیکن پھر بھی میرا اللہ اور میرے پاک رسول دیکھتے ہیں اے پتر جن نے جوان بچے بیٹھے دے پتر ساڑے رائے پہ ہو، جی خدا کسی میں اس طرح دی دیش کی دے چھڑے، اے دعا کرنی، بلکہ کی دعا کرنی ہے، یا اللہ میرے پرانوں ایک دیش کی دیتی ہے، انہوں 4 دیش، یا اللہ ایک دیتی ہے میرے پرانوں 4، ہاں اے میں پتر نہیں لے کے تینوں دے سکتا کہ 4 ہو جانی، میرا رب یہ نہیں آگے، اے میں تینوں لکھ کے دین تیار، ہاں اگلی گل میں تینوں لکھ کے دیا گا، او دیاں 4 ہون پاویں نہ ہون، لیکن تیریاں 8 تیریاں 8 او دیاں 4 ہون یا نہ ہون، یہ میں لکھ کے دیا، لیکن تیریاں 8 ہو جان۔ لیکن اسی کی کیتا، او دی ایک بھی کھوائی اپنی 8 بھی، او دی ایک بھی کھوائی دی اپنی رب نے کسی نے دیتا، یا اللہ ایک کے 2 3 دی، اس وقت تو دے نہیں کہہ رہا، تو اپنے نہیں کہہ رہا، وہ تیریاں 3 ہوں تیریاں، لیکن اللہ صاحب کیڑے پاسے پہ گئے دی، ہائے 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 ساڈا مارو کوئی اور، اسی ایک دوسرے دے مارو، اللہ کرے امت ان چیزوں سے باہر نکلے، اسی ایک دوسرے دے خیر خواہ بنے، اسی ایک دوسرے دی نعمت لے کے خوش ہونا، لیکن کوئی نہیں، اسی ایک دوسرے دے مارو، اور پتر اسی کسے دے مارو